بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم پروگرام لئن شکرتم لازیدنکم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں محترمہ شمیم اختر صاحبہ گیانی اور محترمہ ساجدہ تنویر صاحبہ شریک گفتگو رہیں گی۔ میں دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ناظرین کرام، دراصل شکر ایک جذبہ ہے جو احسان کے نتیجے میں ایک قدردان دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اس جذبے کا ہونا اللہ تعالیٰ کی سچی حمد اور شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ انسانی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنے خالق حقیقی کی توفیق اور احسان کے بغیر ممکن نہیں، بلکہ صرف محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں اور احسانات نے انسان کو اس طرح گھیر رکھا ہے کہ بے اختیار اس قرآنی آیت کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہ کر سکو گے۔ سورہ ابراہیم آیت 35۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں پر افسوس بھی کیا ہے کہ ان میں بہت کم شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں حق شکر ادا کرنے والوں کا تعریف کے ساتھ ذکر بھی فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے احسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا طریق سمجھایا اور فرمایا کہ جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا بدلہ دو، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو اس کے لیے دعا کرو، اتنی دعا کہ تم جان لو کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی خدا تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کے طور پر ہے جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم احسان کے ذریعے ہمیں تنظیم لجنہ مولا کے طور پر عطا ہوا، اور یہ تنظیم اپنے کامیاب 100 سالہ دور مکمل کر کے نئی صدی میں داخل ہو چکی ہے۔ شکر کا یہ مضمون خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ بانی تنظیم اور ان ہستیوں کے ذکر خیر کو جاری رکھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا جن کے کاموں کے بنیادی پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط عمارت میں تبدیل کر دیا ہے۔ پہلا سوال محترمہ شمیم اختر صاحبہ سے کرنا چاہوں گی کہ لجنہ مولا کے قیام کے کیا مقاصد حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمدی خواتین کو دیے، اور ان مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ نے کیا لائے عمل دیا؟ جزاکم اللہ تعالیٰ و احسن الجزاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنظیم لجنہ مولا کا قیام فرما کر احمدی عورتوں کو ایک بلند مقام عطا فرمایا تاکہ احمدی خواتین لجنہ مولا کے لاہ عمل کی پیروی کرتے ہوئے اعلیٰ کردار کی حامل ہوں اور دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنے بچوں کی بہترین رنگ میں تربیت کر سکیں تا احمدیت کا مستقبل روشن اور تابناک ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لاہ عمل دیا اس میں علم حاصل کرنا اور دوسروں تک علم پہنچانا، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، جماعت میں اتفاق اور وحدت کی روح کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، اور اخلاق روحانیت کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے چلے جانا۔ اس کے علاوہ بچوں میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرنا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی اطاعت کا درس دینا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اہم مقاصد کے علاوہ ایک اور مقصد یہ بیان فرمایا کہ دعا کی جاوے تاکہ احمدی عورتیں ان مقاصد کو حاصل کر سکیں جو خالق حقیقی نے انسان کی پیدائش میں مد نظر رکھے ہیں۔ اس کے لیے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے ہدایات بھی دیں۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے تنظیم کے مقاصد اور لائے عمل کا ڈھانچہ ہمارے سامنے رکھا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تنظیم کی کامیابی کے لیے اور انہیں مضبوط بنیادوں پر پروان چڑھانے کے لیے جو احسانات کیے، محترمہ ساجدہ تنویر صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ اس حوالے سے کچھ ذکر ہمارے سامنے رکھیں۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی میدان کو کارآمد بنانے کے لیے اس کے پس پردہ ایک منظم ٹیم کی انتھک محنت و مشقت اور بے شمار کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہر ٹیم کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کی رہنمائی میں وہ میدان عمل بنتا ہے۔ بس اس حوالہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر یہ عظیم احسان ہے کہ آپ نے تنظیم لجنہ کے قیام کے ذریعہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ میدان عمل میں کردار ادا کرنے کے مواقع میسر فرمائے۔ پھر تنظیم کے قیام کے ساتھ ہی آپ نے ہمیں نہ صرف ایک لائحہ عمل عطا فرمایا بلکہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما کر اس تنظیم کے بڑھنے اور پھلنے اور پھولنے کے سامان بھی پیدا کر دیے۔ الحمدللہ کہ آج ہماری یہ تنظیم اپنے کامیاب 100 سال مکمل کر کے نئی صدی میں داخل ہو چکی ہے۔ جب ہم ان 100 سالہ کامیابیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی دور اندیش سوچ کار فرما دکھائی دیتی ہے، جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کی کوششوں کی بھی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح مردوں کی۔ گویا آپ کی دوربین نگاہ نے خدمت دین کے لیے عورتوں کے فعال اور با اختیار کردار کی اہمیت کو محسوس کر لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے وقتاً فوقتاً اپنے خطبات اور خطابات کے ذریعہ عورتوں کو اپنا مقام پہچاننے اور اپنا وقت دین کے کاموں میں لگانے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ پھر یہ حضور کی ذاتی توجہ اور رہنمائی ہی کا نتیجہ تھا جس نے خواتین میں علم کے لیے ایک لگن پیدا کر دی۔ اس کے لیے حضور نے تنظیم لجنہ کے قیام کے بعد ہی 3 لیکچرز دیے جس میں آپ نے علم کی 82 اقسام گنوائیں، اور اس تفصیل کے بیان کرنے کی غرض یہی تھی کہ خواتین اپنے ذوق کے مطابق اپنے مضمون کا انتخاب کریں۔ یہ تمام لیکچر جو ہیں وہ الازہر میں شائع ہو چکے ہیں اور بار بار پڑھنے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ پھر حضور نے خواتین کو جلسہ سالانہ کے علیحدہ انتظام سے لے کر مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دینے کے لیے عملی طور پر منظم اور فعال بنا دیا، جس نے نہ صرف ان کی انتظامی صلاحیتوں کو ابھارا بلکہ مل جل کر کام کرنے، ایک دوسرے کی غلطیوں پر چشم پوشی کرتے ہوئے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اصلاح کرنے، ایک دوسرے کی تعریف کیے بغیر امیر غریب، چھوٹے بڑے اور مدارج کے فرق کو مٹا کر ٹیم ورک کے جذبے کو بھی پروان چڑھایا۔ اسی طرح حضور نے 1956 میں لجنہ مولا کے سالانہ اجتماع کی شکل میں ہمیں ایک ایسا نایاب تحفہ عطا فرمایا جو ہماری تنظیم کے لیے نہایت مفید ثابت ہوا، اور جس کے ذریعہ سے جہاں فاستبقوا الخیرات کی روح کو مزید جلا ملی، وہاں علمی ترقی کے ساتھ ساتھ انتظامی صلاحیتوں میں بھی نکھار آتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ خواتین کو باہنر بنانے کے لیے بھی دستکاری اور نمائش کے ذریعہ میدان عمل تیار فرمایا۔ اس کے علاوہ خواتین کو باہنر بنانے کے لیے بھی دستکاری اور نمائش کے ذریعہ میدان عمل عطا کیا تاکہ خواتین کا وقت ضائع نہ ہو اور آمد کا بھی کچھ ذریعہ پیدا ہو جائے۔ اس طرح سے حضور نے مالی قربانی کے میدان میں بھی عورتوں کو مردوں سے آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ جزاکم اللہ، آپ نے مختصر وقت میں ہمارے سامنے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تنظیم پر کیے گئے احسانات پر روشنی ڈالی۔ ناظرین کرام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگایا ہوا یہ پودا 43 سال تک اپنی بانی کی نگرانی میں پھلا اور پھولا۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں خواتین کی ان کاوشوں، دعاؤں اور قربانیوں پر جن کی بدولت یہ پودا تیزی کے ساتھ بڑھنے، پھلنے اور پھولنے لگا، جنہوں نے نہ صرف اپنی قربانیوں کے ذریعے بلکہ اپنے اعلیٰ نمونے خواتین احمدیت کے سامنے رکھے تا ان کو دیکھ کر آنے والی نسلیں بھی ان کے نیک نمونوں پر چل کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقعات پر پورا اتر سکیں۔ محترمہ شمیم اختر صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ ان خواتین کا کچھ ذکر خیر ہمارے سامنے رکھیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ و احسن الجزا۔ ان خواتین کے ذکر میں جو سب سے پہلے ہمارے سامنے نام آتا ہے وہ ہے حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی حضرت اماں جان کا۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آپ کا بابرکت وجود احمدی خواتین کے لیے مشعل راہ تھا، اور مالی قربانی میں بھی آپ کا نام ہمیشہ سر فہرست رہا۔ لجنہ مولا کی تحریکات ہوں یا مساجد کی،
اخبار الفضل کے اجرا کی تحریک ہو یا منارت المسیح کی، چندہ تحریک جدید ہو یا کوئی اور تحریک، غرض کہ ہر تحریک کی ابتدا حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چندہ سے ہوئی۔ آپ نے کمال مہربانی سے مدرسۃ البنات کے لیے اپنے مکان کے دونوں جانب کے دونوں نچلے دالان مرحمت فرما دیے۔ پھر سب سے خاص بات یہ کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لجنہ معلّہ کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بیان فرمایا تھا کہ چونکہ تمام کامیابیاں خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اس لیے دعا کی جاوے اور دعا کروائی جاوے۔ چنانچہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بابرکت وجود ہی تھا جنہوں نے دعاؤں کے ذریعہ سے لجنہ معلّہ کو نوازا، اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریق دعاؤں کے ذریعہ سے اپنی ذات سے احمدی خواتین کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ جب شدی کی تحریک کے جہاد کے لیے سب سے پہلا قافلہ روانہ ہوا تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بذات خود مقام روانگی تشریف لائیں اور دعا فرمائی۔ خاندان مبارکہ کی دیگر خاتون مبارکہ کے اعلیٰ نمونے اور بے شمار اعلیٰ مثالی قربانیوں کو ہم اپنے دوسرے پروگراموں میں بھی سن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ سے احمدی خواتین میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اپنا اعلیٰ کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے اور لجنہ معلّہ کی ترقی و بہبودی کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں آرام اور آسائشوں کی جگہ محنت اور تنگیوں کو باخوشی قبول کیا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد برلن کی تحریک کا اعلان فرمایا تو اس وقت احمدی خواتین نے جو جوش اور جذبہ دکھایا، اس کا ذکر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطابات میں بھی فرمایا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پٹھان عورت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو بوجہ کمزوری سوٹا لے کے چلتی تھی میرے پاس آئی اور اس نے میرے ہاتھ پر 2 روپے رکھ دیے، اور اس کے بعد اپنے ایک ایک کپڑے کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی کہ یہ دوپٹہ میرا دفتر کا ہے، یہ پاجامہ دفتر کا ہے، یہ میری جوتی دفتر کی ہے، اور یہ قرآن مجید بھی میرا دفتر کا ہے، یعنی میرا کچھ بھی نہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پٹھان عورت کا ایک ایک لفظ میرے دل پر نشتر کی طرح کام کر رہا تھا، تو دوسری طرف میرا دل خدا تعالیٰ کے ان احسانوں کو یاد کر کے، جس نے اس مردہ قوم میں ایسی زندہ اور سرسبز روحیں پیدا کر دیں، شکر و اطمینان کے جذبات سے لبریز ہو رہا تھا، اور میرے دل سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے خدا، یہ تیرا مسیح کس شان کا تھا جس نے ان پٹھانوں کی، جو دوسروں کا مال لوٹ کر کھا لیا کرتے تھے، ایسی کایا پلٹی کہ وہ اپنے ملک، اپنے عزیز اور اپنے مال کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کو ایک نعمت سمجھنے لگے۔ پھر ایک اور احمدی عورت کی مثال ہے جو اپنی 2 بکریاں لائیں اور چندہ میں دیں اور کہنے لگی کہ میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میری یہ 2 بکریاں چندہ میں قبول کی جائیں۔ ایسی بے شمار مثالیں احمدیت کی زینت ہیں۔ تو پھر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان احمدی خواتین کی قربانیوں میں ایسی برکت ڈالی کہ آئندہ ان کی اولادیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کو تیار ہو گئیں۔ جزاکم اللہ۔ حضور نے لجنہ معلّہ کی تنظیم کا ایک یہ بھی مقصد رکھا تھا تا عورتیں اپنی اولاد اور اپنے خاوندوں کو بھی دین کی قربانی کے لیے تیار کریں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ نسلوں کو سکھانے والی تم ہو۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے احمدی خواتین نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، محترمہ ساجدہ تنویر صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ اس حوالے سے کچھ بیان کریں۔ جزاکم اللہ واسن الجزا۔ حضور کا منشا تھا کہ تنظیم لجنہ کے ذریعہ
احمدی خواتین کی ایسی تربیت ہو کہ وہ اپنے خاوندوں اور اولاد کو دین کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بس تاریخ گواہ ہے کہ احمدی خواتین نے اپنے آقا کے اس آواز پر والہانہ انداز میں لبیک کہا۔ چنانچہ 1942 کی بات ہے کہ جب حضور نے حالات کے پیش نظر فوج میں بھرتی ہونے کی تحریک فرمائی تو عورتوں نے اپنے جگر گوشوں کو اس تحریک کے لیے پیش کر دیا۔ اس تعلق سے ایک واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ ایک عورت جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا وہ خود اس کو بھرتی کروانے کے لیے لے آئی۔ جب اس کو کہا گیا کہ بی بی تمہارا ایک ہی بچہ ہے، تم اسے بھرتی نہ کرواؤ، تو وہ بڑے پرعزم لہجے میں کہنے لگی کہ جب حضور نے یہ تحریک فرمائی ہے تو میں اس میں پیچھے کس طرح سے رہ سکتی ہوں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس خطبہ کے بعد میں گھر گیا، یعنی اس تحریک کے متعلق جب حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ کے بعد حضور گھر تشریف لائے تو ایک نوبیاہتا لڑکی جس کا بھی رخصتانہ نہیں ہوا تھا وہ حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے ابا کو لکھ دیا ہے کہ فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کے ابا تو بوڑھے ہوں گے، چنانچہ میں نے اس کو کہا کہ بی بی تمہارے ابا تو بوڑھے ہوں گے، تو وہ شرماتی ہوئی کہنے لگی کہ میں نے ابا کو لکھا ہے کہ فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت دے دیں۔ اس پر حضور فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید وہ اپنے فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت مانگ رہی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ عورتیں تو فوج میں بھرتی نہیں ہوتی۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ میری بات نہیں سمجھے، میں نے ابا کو لکھا ہے کہ انہیں فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت دے دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تب مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، یعنی وہ اپنے خاوند کی فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت اپنے سسر سے مانگنے کا ذکر کر رہی تھی، تو عورتوں میں ایسا جذبہ اور ایسی بیداری پیدا ہو چکی تھی۔ پھر ایک مرتبہ حضور نے چندے کی وصولی کے متعلق عورتوں کو تحریک فرمائی کہ وہ وصولی میں مدد کریں۔ اس تعلق سے عورتوں نے کس طرح سے مدد کری اس کا ذکر کرتے ہوئے حضور ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک جماعت میں ایک صاحب چندہ دینے میں کچھ سستی کرتے تھے، تو اس جماعت کے دوستوں نے ان کی بیوی سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ اس دین کے کام میں ہماری مدد کریں۔ ان خاتون نے اس طرح سے مدد کی کہ جب ان کے خاوند نے تنخواہ لا کر ان کے ہاتھ پر رکھی تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آپ چندہ دے آئے ہیں؟ اس پر ان کے خاوند نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں دیا، سیکریٹری نہیں ملے، میں بعد میں دے دوں گا۔ اس پر اس خاتون کا رد عمل یہ تھا کہ میں اس پیسے کو ہرگز ہاتھ نہیں لگا سکتی جس میں سے خدا تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا گیا ہو، نہ میں اس سے کھانا پکاؤں گی اور نہ ہی اس رقم کو کسی اور چیز کے لیے خرچ کروں گی۔ بس یہ ہے وہ روحانی معیار جو خلافت کی برکت اور تعلیم و تربیت کی بدولت احمدی خواتین میں پیدا ہو چکا تھا، اور آج بھی ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ محترمہ شمیم اختر صاحبہ سے میرا اگلا سوال ہے کہ لجنہ معلیٰ کے مقاصد میں حضور نے ایک یہ بھی مقصد بیان فرمایا تھا کہ اس امر کی ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق اور روحانیت کی اصلاح کی طرف ہمیشہ متوجہ رہو، اور صرف کھانے پینے، پہننے اوڑھنے تک ہی اپنے توجہ کو محدود نہ رکھو۔ اس کے لیے ایک دوسرے کی پوری مدد کرنی چاہیے اور عملی طور پر خدمت اسلام کے لیے اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کے لیے طریق اور تجاویز سوچیں۔ اس کے لیے لجنہ نے کیا اقدامات کیے، ان کا مختصر ذکر کریں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ و احسن الجزا۔ جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنظیم لجنہ معلیٰ کے قیام کے وقت فرمایا تھا کہ تنظیم لجنہ معلیٰ کی ترقی و بہبودی کے لیے مل کر تجویزیں بنائی جائیں اور غور و فکر کیا جائے، تو اس ضمن میں احمدی خواتین کے مضامین کا بھی بہت دخل ہے جو اخبار الفضل اور دیگر رسالہ جات میں لکھتی اور احمدی مستورات میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ سن 1926 میں جب کہ لجنہ معلیٰ کے قیام کو ابھی صرف 4 سال ہی ہوئے تھے، اخبار الفضل میں ایک مضمون خدمت دین اور احمدی مستورات اس بات کا زندہ ثبوت ہے، یعنی اس قلیل سے عرصہ میں احمدی خواتین کی ایک خاصی تعداد مضامین لکھنے لگ گئی تھی۔ اخبار الفضل کے ایک مضمون کی چند سطریں اس طرح تھیں: دنیا کے کام تو کرتی ہی ہیں، اگر خدا کے لیے 1 گھنٹہ فرصت نہیں نکال سکتی تو یاد کرو موت کے وقت کو جب دنیا کا سب کچھ یہاں ہی پڑا رہ جائے گا۔
پھر ایک اور لجنہ کی ممبر مکرمہ مسعودہ بیگم صاحبہ نے اخبار الفضل میں لکھا کہ ہر شہر اور ہر گاؤں میں لجنہ مولا کے ماتحت ایسا انتظام کیا جائے اور چندہ کی ایسی مد کھولی جائے جس سے غریب اور یتیم بچیوں کی تعلیمی مدد کی جا سکے تاکہ وہ ترقی کریں۔ یہی تجویز آگے چل کر شعبہ خدمت خلق کے رنگ میں کام کر رہی ہے اور اس شعبہ کی ترقی و بہبودی کے لیے احمدی خواتین نے بہت محنت اور جاں فشانی سے کام کیا۔ جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی حالات کے پیش نظر چرخہ کاتنے کی تحریک کی اور فرمایا کہ جنگ سے ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ چرخہ کاٹ کر غریب بچوں کے لیے کپڑے مہیا کیے جا سکیں، تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھروں میں بھی اور جماعت کو بھی توجہ دلائی کہ وہ چرخہ رکھیں اور سوت کاٹ کر کپڑے بنا لیا کریں۔ تو احمدی خواتین میں اس وقت سے ہی یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کچھ آمد پیدا کریں تاکہ دین کی کچھ خدمت بجا لا سکیں۔ یہی جذبہ رنگ لایا اور اسی اسکیم پر غور و فکر کر کے آئندہ دستکاری کی نمائش کی ابتدا کی گئی۔ دینی و دنیاوی علوم کی ترقی کے لیے جب مدرسۃ الخواتین جاری ہوا تو احمدی خواتین نے اس میں بڑے ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد احمدی مستورات کے لیے جو اسکول اور کالج کھولے گئے، مدرسۃ الخواتین ان سب کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احمدی عورتوں پر بہت عظیم احسان ہے۔ جزاکم اللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترمہ ساجدہ تنویر صاحبہ سے میرا اگلا سوال ہے کہ لجنہ مولا کے بنیادی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے حضور نے جو اہم مقصد بیان فرمایا کہ بچوں کی تربیت میں اپنی ذمہ داری کو خاص طور پر سمجھو اور انہیں دین سے غافل، بددل اور سست بنانے کی بجائے چست، ہوشیار اور تکلیف برداشت کرنے والے بناؤ، اور دین کے مسائل جس قدر معلوم ہوں ان سے ان کو واقف کرو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی محبت اور اطاعت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرو۔ تو اس اہم اور بنیادی مقصد کے لیے کس طرح خواتین احمدیت نے اپنے نمونے پیش کیے اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے اپنی زندگیوں میں انہوں نے کیا تبدیلیاں پیدا کی؟ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقصد کو احمدی خواتین نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے حتی المقدور کوششیں کی۔ خواتین نے دین سے محبت اور اس کی خاطر قربانیاں پیش کرتے ہوئے زندگیاں گزارنے کے اپنے ذاتی نمونے اپنی اولاد کے سامنے رکھے۔ اس تعلق سے ایک ایمان افروز مثال اس وقت کی ہے جب حضور نے شدی کی تحریک کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا اور 150 احمدیوں کو اپنے خرچ پر اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو وقف کرنے کی تحریک فرمائی۔ اس موقع پر احمدی مستورات نے حضور سے عرض کی کہ ہم کس طرح سے تبلیغ میں حصہ لے سکتی ہیں۔ چنانچہ حضور نے چندے کی تحریک فرمائی تو خواتین نے اس تحریک میں نہایت جوش و جذبہ کے ساتھ حصہ لیا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس تحریک میں نمایاں طور پر مالی قربانی پیش کی۔ خواتین کے دلوں میں ایک شدید تڑپ تھی کہ وہ کسی نہ کسی رنگ میں اس تحریک میں شامل ہوں۔ چنانچہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر میں مستورات کے پاس سے گزرتا انہیں اسی معاملہ پر گفتگو کرتے سنتا کہ ہم کس طرح اس کام میں مدد کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابھی اڑ کر چلی جاؤں اور ان میں تبلیغ کروں، اگر حضور اجازت دیں تو یہ اجزاء تبلیغ کے لیے تیار ہے۔ ایک اور بہن نے عرض کیا کہ خاکسار کے دونوں بھائی جناب کے حکم سے اس خدمت میں مصروف ہیں اور خاکسار کا دل بھی تڑپ رہا ہے، اجزاء بھی 3 مہینے کے لیے اپنی زندگی وقف کرتی ہے۔ پھر خود اپنے آپ کو پیش کرنے کے علاوہ بعض بہنوں نے الفضل میں مضامین کے ذریعہ دوسری بہنوں کو تحریک کی کہ ہم خود تو نہیں جا سکتی مگر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو تبلیغ کے لیے بھجوا کر ثواب میں حصہ لے سکتی ہیں۔
چنانچہ ایک خاتون نے الفضل میں ایک مضمون لکھا کہ پیاری بہنوں اور بزرگوں، خبردار اس کام کے کرنے میں ہرگز حائل نہ ہونا، ورنہ جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تم خود مردوں سے کہو کہ نکلو، اسلام کی عزت رکھنے کا وقت ہے۔ جو بہنیں اپنے مردوں کو بھیجنے کے ذریعہ مدد نہیں کر سکتیں، وہ اپنے مال سے مدد کریں۔ پس قربانی کے یہ جذبات اور عملی نمونے ظاہر کرتے ہیں کہ عورتیں نہ صرف دین کا علم رکھتی تھیں، بلکہ دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کوشاں تھیں۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اگر ماؤں اور بہنوں کے دلوں میں دین کا درد ہو تو یقیناً ان کی اولادیں بھی اسی جذبہ سے پروان چڑھتی ہیں۔ لجنہ معلّہ کا عہد جو ہم سب مل کر دہراتے ہیں کہ اپنی جان، مال، وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہیں گی اور خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گی، تو اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے کام کے لیے وقت نکالیں، اپنی اولاد میں خلافت سے محبت اور اس کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے کا درس اس طرح سے اپنے عمل سے دیں جیسا کہ ہماری بزرگ احمدی خواتین نے دیا۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنظیم کا ایک اہم مقصد یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ اس امر کی ضرورت ہے کہ جماعت میں وحدت کی روح کو قائم کرنے کے لیے جو بھی خلیفہ وقت ہو، اس کی تیار کردہ اسکیم کے مطابق تمام کاروائیاں ہوں۔ آج ہم 100 سالہ جشن تشکر منا کر نئی صدی میں داخل ہو چکی ہیں اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کے جذبات کے ساتھ خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا حق بخوبی ادا کر سکتی ہیں اگر ہم حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقصد پر بھی دل و جان سے عمل کریں کہ ہمارا خلیفہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمارے پیارے امام کی ہم سے کیا توقعات ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، لجنہ کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جائزہ لیں کہ اس 100 سال میں کس حد تک لجنہ نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کی ہے اور بیعت کا حق ادا کرنے والا اپنے آپ کو بنایا اور کوشش کی، اور کس حد تک اپنی نسل کو بیعت کا حق ادا کرنے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دعاوی کے ساتھ جوڑنے اور ماننے والا بنایا ہے۔ اگر ہم نے اس کے مطابق اپنی نسلوں کی اٹھان کی ہے تو یقیناً لجنہ معلّہ کی ممبرات اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندیاں ہیں۔ بس یہ جائزے آج لینے کی ضرورت ہے اور جہاں کمیاں رہ گئی ہیں وہاں ایک عزم کے ساتھ عہد کریں کہ ہم نے لجنہ کی اگلی صدی میں اس عہد کے ساتھ قدم رکھنا ہے کہ ہم اپنے عہد بیعت کا حق ادا کرنے والا اپنی نسلوں کو بنائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے والی دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔